العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم درس نمبر 106 کا آغاز کر رہے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم مصنف رحمہ اللہ کی عبارت کو ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیے اسکرین پر، وعلى هذا قلنا اذا اعتق المكاتب عن كفارة يمينه او ظهاره جاز ولا يجوز فيهما اعتاق المدبر وام الولد لان الواجب هو التحرير وهو اثبات الحرية بازالة الرق، فاذا كان الرق في المكاتب كاملا كان تحريره تحريرا من جميع الوجوه، وفي المدبر وام الولد لما كان الرق ناقصا لا يكون التحرير تحريرا من كل الوجوه۔ عزیز طلبہ، اس عبارت میں صاحب کتاب نے مکاتب، مدبر اور ام ولد میں رقیت کے کامل اور ناقص ہونے کے فرق کو ایک مسئلے سے واضح کیا ہے کہ اگر کسی آدمی پر قسم یا زہار کا کفارہ واجب تھا اور اس نے اپنے مکاتب کو اپنے کفارے کی طرف سے آزاد کیا تو یہ آزاد کرنا جائز ہوگا اور کفارہ بھی ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر مدبر اور ام ولد کو کفارے میں آزاد کیا تو یہ جائز نہیں ہوگا، واجب کفارہ ادا نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان دونوں کفارے میں واجب حکم تحریر رقبہ ہے، حکم تحریر رقبہ ہے، اور تحریر کو اللہ تعالیٰ نے مطلق ذکر فرمایا ہے، اور مطلق کے بارے میں اصول ہے المطلق اذا اطلق یراد به الفرد الکامل، اس لیے اس سے کامل تحریر مراد ہوگی، اور تحریر کا معنی ہے رقیت کو زائل کر کے آزادی کو ثابت کرنا۔ جب مکاتب میں رقیت کامل ہے تو اس کو آزاد کرنے سے کامل تحریر یعنی کامل آزادی ثابت ہوگی، اس لیے کفارہ بھی ادا ہو جائے گا۔ لیکن مدبر اور ام ولد میں رقیت ناقص ہے، اس لیے ان کو آزاد کرنے سے کامل تحریر یعنی کامل آزادی ثابت نہیں ہوگی تو کفارہ بھی ادا نہیں ہوگا۔ عزیز طلبہ، دیکھیے عبارت کا ترجمہ، وعلی ھذا قلنا، مکاتب اور مدبر میں اسی فرق کی بنیاد پر ہم نے کہا، وعلی ھذا قلنا، مکاتب اور مدبر میں اسی فرق کی بنیاد پر ہم نے کہا، اذا اعتق المکاتب عن کفارۃ یمینہ، جب کسی نے مکاتب کو اپنی قسم یا زہار کے کفارے کے بدلے میں آزاد کیا تو یہ آزاد کرنا جائز ہوگا۔ وعلی ھذا قلنا، مکاتب اور مدبر میں اسی فرق کی بنیاد پر ہم نے کہا، جب کسی نے مکاتب کو اپنے یمین، قسم اور زہار کے کفارے کے بدلے میں آزاد کیا تو یہ آزاد کرنا جائز ہے۔ ولا یجوز فیہما، اور دونوں کفاروں میں مدبر اور ام ولد کو آزاد کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ کفارے میں حکم واجب ہوا تحریر، تحریر ہے، اور تحریر کہتے ہیں وَهُوَ إِثْبَاتُ الْحُرِّيَّةِ بِإِزَالَةِ الرِّقِّ، غلامی کو ختم کر کے آزادی کو ثابت کرنا۔ وَلَا يَجُوزُ فِيهِمَا، اور دونوں کفاروں میں مدبر اور ام ولد کو آزاد کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ کفارے میں واجب حکم تحریر ہے، اور تحریر کہتے ہیں رقیت اور غلامی کو ختم کر کے آزادی کو ثابت کرنا۔ فَإِذَا كَانَ الرِّقُّ فِي الْمُكَاتَبِ كَامِلًا، پھر جب
جب مکاتب میں رقیت کامل ہے تو اس کو آزاد کرنا تمام وجوہ سے آزاد کرنا ہوگا۔ جب مکاتب میں رقیت کامل ہے تو اس کو آزاد کرنا ہر اعتبار سے آزاد کرنا ہوگا۔ مدبر اور ام ولد میں جب رقیت ناقص ہے تو اس کو آزاد کرنا ہر اعتبار سے آزاد کرنا نہیں ہوگا۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوگے۔ ایک مرتبہ ہم آپ کے سامنے یہ پورا سبق دہرا دیتے ہیں، آپ لوگ دوبارہ سنیے تاکہ آپ کو یہ پورا سبق سمجھ میں آ جائے۔ والثانی قد تترک الحقیقۃ بدلالۃ فی نفس الکلام۔ عزیز طلبہ، والثانی قد تترک الحقیقۃ بدلالۃ فی نفس الکلام سے صاحب کتاب حقیقی معنی کو ترک کیے جانے کا دوسرا مقام بیان کر رہے ہیں، جس کو نفس کلام کی دلالت سے موسوم کیا گیا۔ نفس کلام کی دلالت کا مطلب یہ ہے کہ کلام کے سیاق و سباق اور خارجی قرائن کا لحاظ کیے بغیر صرف لفظ اپنے ماخذ اشتقاق اور مادہ حروف کے اعتبار سے دلالت کرتا ہو، اور نفس کلام کی دلالت اپنے بعض افراد پر کامل اور بعض افراد پر ناقص ہوتی ہو، جس کو اہل مناطقہ کی اصطلاح میں کلی مشکک کہتے ہیں۔ تو جب کلام کو بغیر نیت کے مطلق بولا جائے تو فرد کامل مراد ہوگا۔ مثالہ اذا قال کل مملوک لی فہو حر لم یعتق مکاتبوہ ولا من اعتق بازوہ الا اذا نوى دخولهم لأن لفظ المملوك مطلق يتناول المملوك من كل وجه والمكاتب ليس بمملوك من كل وجه ولهذا لم يجز تصرفه فيه ولا يحل له وطي المكاتبة۔ عزیز طلبہ، مثالہ سے صاحب کتاب نفس کلام کی دلالت کی بنا پر حقیقی معنی کو ترک کرنے کی مثال پیش کر رہے ہیں، لیکن مثال کو سمجھنا ایک تمہیدی مقدمے پر موقوف ہے۔ ایک تمہیدی مقدمہ یہ ہے کہ آنے والی مثال کا تعلق غلام اور لونڈی سے ہے۔ غلام اور لونڈی کے لیے متعدد الفاظ مختلف معانی کے لیے آتے ہیں۔ وہ 5 الفاظ یہ ہے: مملوک، مملوکہ، وہ غلام یا لونڈی ہے کہ جس پر آقا کو ملک رقبہ، غلامی کے ساتھ ساتھ ملک تصرف کا بھی حق حاصل ہو۔ مملوک کو عبد اور رقیق بھی کہا جاتا ہے، ان میں غلامی اور ملکیت دونوں کامل پائی جاتی ہے۔ نمبر 2، مکاتب، مکاتبہ، وہ غلام یا لونڈی ہے جن کو آقا نے کہا ہو کہ تو اتنے پیسے کما کر دے دے تو آزاد ہے۔ غلام یا لونڈی نے اس معاہدے کو تسلیم کر لیا تو اس معاہدے کو عقد کتابت اور ان پیسوں کو بدلے کتابت کہا جاتا ہے۔ مکاتب اور مکاتبہ میں غلامی کامل ہے۔ غلامی کامل ہونے کا اصول یہ ہے کہ جس غلامی کا زائل ہونا یقینی نہ ہو وہ غلامی کامل ہوتی ہے۔ چونکہ مکاتب اور مکاتبہ میں بدلے کتابت کو ادا کرنا یقینی نہیں بلکہ ممکن ہے کہ ادا نہ کر سکے، لیکن ان میں ملکیت ناقص ہے، کیونکہ عقد کتابت کے بعد آقا ان میں کسی قسم کا تصرف نہیں کر سکتا، نہ ان سے خدمت لے سکتا ہے، نہ ان کو بیچ سکتا ہے اور نہ ہی مکاتبہ سے وطی کر سکتا ہے۔ نمبر 3، معتق الباز، وہ غلام یا لونڈی کہ جس کا بعض حصہ آقا نے آزاد کر دیا ہو۔ ان میں بھی مکاتب اور مکاتبہ کی طرح غلامی تو کامل ہے مگر ملکیت ناقص ہے۔ نمبر 5، مدبر، مدبرہ، وہ غلام یا لونڈی جن کو آقا نے کہا ہو کہ تو میرے مرنے کے بعد آزاد ہے، تو ان کی غلامی ناقص ہے کیونکہ ان کی آزادی یقینی ہے جس کو آقا نے اپنی موت کے ساتھ معلق کیا ہے۔ جب موت یقینی ہے تو غلامی ناقص ہوں گی مگر ان کی ملکیت کامل ہے۔ اسی وجہ سے مدبر اور مدبرہ میں آقا بیچنے کے علاوہ باقی تصرف کر سکتا ہے۔
نمبر 5 ام ولد، وہ لونڈی ہے جس نے اپنے آقا کی وطی کے نتیجے میں لڑکا جنا ہو اور آقا نے یہ دعویٰ بھی کر دیا ہو کہ یہ بچہ میرا ہے، تو یہ لونڈی آقا کے مرتے ہی آزاد ہو جائیں گی۔ اس میں بھی مدبر اور مدبرہ کی طرح غلامی ناقص ہے۔ عزیز طلبہ، تمہیدی مقدمہ سننے کے بعد اب آپ مثال سمجھیے۔ اگر کسی آقا نے کہا کل مملوک لی فہو حر، جو میرا مملوک ہے وہ آزاد ہے، اور اس آقا کی ملک میں مملوک، مکاتب، مکاتبہ، معتق الباز، مدبر، مدبرہ اور ام ولد سب ہے، لہذا آقا کے اس کلام کل مملوک لی فہو حر سے وہ غلام اور لونڈی آزاد ہوں گے کہ جن پر آقا کو ہر اعتبار سے ملکیت حاصل ہے، مثلا مملوک، مدبر، مدبرہ اور ام ولد۔ اگرچہ آقا کا کلام غلاموں اور لونڈیوں کی تمام اقسام کو شامل ہے، مگر لفظ مملوک کی دلالت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ مملوک سے مملوک کا فرد کامل ہو، کیونکہ آقا نے مملوک کا لفظ مطلق بولا ہے، اور مطلق کے بارے میں قاعدہ ہے المطلق ینصرف الی الفرد الکامل، لہذا آقا کے کلام سے وہ غلام اور لونڈی آزاد نہیں ہوں گے جو من وجہ مملوک ہے اور من وجہ مملوک نہیں ہے، یعنی ایک اعتبار سے مملوک ہے اور ایک اعتبار سے مملوک نہیں، جیسا کہ مکاتب، مکاتبہ اور معتق الباس کہ ان میں ملکیت ناقص ہے، جو من کل الوجوہ ہر اعتبار سے مملوک نہیں ہے، اسی وجہ سے آقا کو ان میں تصرف کا حق حاصل نہیں۔ یہ بحث عزیز طلبہ اس صورت میں ہے کہ جب آقا نے کلام کرتے وقت ان کی آزادی کی نیت نہ کی ہو، اگر ان کی بھی نیت کی ہو تو یہ بھی آزاد ہو جائیں گے۔ نیت کی ضرورت اس لیے پڑی کہ مکاتب، مکاتبہ اور معتق الباز میں حقیقت کا متروک ہونا مجاز کے درجے میں ہے، اور مجاز مراد لینے کے لیے نیت یا دلالت حال کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، آج ایک نیا اصول آپ کے سامنے آیا ہے کہ لفظ جب مطلق بولا جائے تو اس سے فرد کامل مراد ہوتا ہے، المطلق ینصرف الی الفرد الکامل، اور آپ نے ایک اصول مطلق کے بحث میں پڑھا تھا المطلق یجری علی اطلاقہ، دونوں کے درمیان میں کیا فرق ہے؟ تو یہ فرق عزیز طلبہ، فرق یہ ہے کہ المطلق ینصرف الی الفرد الکامل کا تعلق ذات سے ہے، جبکہ المطلق یجری علی اطلاقہ کا تعلق صفت سے ہے۔ وَلَوْ تَزَوَّجَ الْمُكَاتَبُ بِنْتَ مَوْلَاهُ ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى وَوَرِثَتْهُ الْبِنْتُ لَمْ يَفْسُدِ النِّكَاحُ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَمْلُوكًا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ لَفْظِ الْمَمْلُوكِ الْمُطْلَقِ۔ عزیز طلبہ، صاحب کتاب ملکیت ناقص پر ایک مسئلے کو بطور تفریع پیش کر رہے ہیں اس عبارت سے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آقا کی بیٹی نے مکاتب غلام سے نکاح کر لیا، پھر آقا مر گیا تو بیٹی اپنے والد کی میراث کی مستحق ہوں گی، اور والد کی وراثت میں مکاتب غلام بھی ہے، لہذا بیٹی اپنے شوہر مکاتب کی مالکہ بن گئی۔ اور اصول یہ ہے کہ جب زوجین میں سے کوئی ایک دوسرے کا مالک بن جائے تو نکاح فاسد ہو جاتا ہے، جبکہ یہاں نکاح فاسد نہیں ہوتا، لہذا معلوم ہوا کہ مکاتب میں آقا کی ملکیت ناقص ہوتی۔ باقی رہا یہ اعتراض کہ احناف کے نزدیک مکاتب میں وراثت جاری نہیں ہوتی، پھر آقا کی بیٹی مکاتب کی وارث کیسے بن سکتی ہے، جیسا کہ مصنف نے وَوَرِثَتْهُ الْبِنْتُ کہا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آقا کی بیٹی کا مکاتب کا وارث بننا اس بات پر معمول ہے کہ بیٹی بدل کتابت کی وارث ہوں گی، کیونکہ عقد کتابت آقا کے مرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔ اگر غلام بدل کتابت ادا کرنے سے عاجز آ جائے تو مملوک بن گیا، اس صورت میں آقا کے مرنے کے بعد بیٹی کا نکاح وارث بنتے ہی فاسد ہو جائے گا۔ وَهَذَا بِخِلَافِ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ فَإِنَّ الْمِلْكَ فِيهِمَا كَامِلٌ وَلِهَذَا حَلَّ وَطْيُ الْمُدَبَّرَةِ وَأُمِّ الْوَلَدِ۔
اس عبارت سے صاحب کتاب مکاتب اور معتق الباس کا مدبر، مدبرہ اور ام ولد کے درمیان فرق واضح کرتے ہیں کہ مکاتب و مکاتبہ اور معتق الباس غلام و لونڈی آزاد نہیں ہوں گے کیونکہ ان میں ملکیت ناقص ہے، جبکہ مدبر، مدبرہ اور ام ولد غلام و لونڈی آزاد ہو جائیں گے کیونکہ ان میں ملکیت من کل الوجوہ کامل ہے، ہر اعتبار سے کامل ہے۔ اسی وجہ سے آقا کا ان سے خدمت لینا اور مدبرہ اور ام ولد سے وطی کرنا بھی حلال ہے۔ لہذا جب مدبر، مدبرہ اور ام ولد میں ملکیت کامل ہے تو آقا کے قول کل مملوک لی فہو حر کہنے کی صورت میں یہ آزاد ہو جائیں گے۔ وَإِنَّمَا النُّقْصَانُ فِي الرِّقِّ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ يَزُولُ بِالْمَوْتِ لَا مُحَالَةَ۔ عزیز طلبہ، اس عبارت سے صاحب کتاب ایک سوال کا جواب دے رہے۔ سوال یہ ہے کہ جب مدبر، مدبرہ، ام ولد میں ملکیت کامل ہے تو کفارے میں ان کو آزاد کرنا درست ہونا چاہیے، حالانکہ ان کو آزاد کرنے سے کفارہ ادا نہ ہوگا۔ اس کا جواب دیا کہ ان میں آقا کی ملکیت اگرچہ کامل ہے مگر رقیت، غلامی ناقص ہے۔ رقیت ناقص اس وجہ سے ہے کہ جب آقا نے غلام کو اپنے مرنے کے ساتھ آزادی کی خبر سنائی تو مدبر بن گیا، اسی طرح لونڈی سے وطی کرنے کے نتیجے میں ام ولد کر دیا تو یہ دونوں یقیناً آقا کے مرنے کے بعد آزاد ہو جائیں گے، کیونکہ مدبر بنانا اور ام ولد بنانے میں فسق جائز نہیں، لہذا رقیت کے ناقص ہونے کی وجہ سے کفارے میں آزاد نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ آئندہ عبارت میں یا آنے والی عبارت میں مصنف رحمہ اللہ خود بیان کر رہے ہیں، جو آج کا ہمارا سبق ہے۔ وَعَلَى هَذَا قُلْنَا، وَعَلَى هَذَا قُلْنَا، وَعَلَى هَذَا قُلْنَا سے صاحب کتاب مکاتب، مدبر اور ام ولد کے درمیان فرق کو بیان کرنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ اشارہ کر دیا کہ گزشتہ عبارت میں ان کے درمیان بیان کردہ فرق یہ تھا کہ مکاتب میں ملکیت ناقص ہے مگر رقیت کامل ہے، جبکہ مدبر اور ام ولد میں ملکیت کامل ہے مگر رقیت ناقص ہے۔ اسی بیان کردہ فرق کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی قسم کھانے والے نے اپنے قسم کے کفارے میں اور اپنی بیوی سے زہار کرنے والے نے زہار کے کفارے میں مکاتب غلام کو آزاد کر دیا تو جائز ہوگا، مگر مدبر یا ام ولد کو آزاد کیا تو جائز نہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کفارے کے سلسلے میں ارشاد ربانی ہے فتحریر رقبۃ، کہ کفارے میں تحریر واجب ہے، اور تحریر رقیت کو، غلامی کو زائل کر کے آزادی کو ثابت کرنے کا نام ہے۔ لہذا جس غلام میں رقیت کامل ہوگی اس کو آزاد کرنے سے کفارہ ادا ہوگا، اور جس میں رقیت غلامی ناقص ہوگی اس کو آزاد کرنے سے کفارہ ادا نہ ہوگا۔ چونکہ مکاتب میں رقیت کامل ہے لہذا اس کو آزاد کرنے سے کفارہ ادا ہو جائے گا، جبکہ مدبر اور ام ولد میں رقیت ناقص ہے لہذا ان کو آزاد کرنے سے کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ وَعَلَى هَذَا قُلْنَا، اسی فرق کی بنیاد پر ہم نے کہا جب کسی نے مکاتب کو اپنی قسم اور زہار کے کفارے کے بدلے میں آزاد کر دیا تو یہ آزاد کرنا جائز ہوگا، اور دونوں کفاروں میں مدبر اور ام ولد کو آزاد کرنا جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ کفارے میں حکم واجب تحریر ہے، اور تحریر کہتے ہیں رقیت اور غلامی کو ختم کر کے آزادی کو ثابت کرنا۔ جب مکاتب میں رقیت کامل ہے تو مکاتب کو آزاد کرنا ہر اعتبار سے آزاد کرنا ہوگا، اور مدبر اور ام ولد میں جب رقیت ناقص ہے تو اس کو آزاد کرنا ہر اعتبار سے آزاد کرنا نہ ہوگا۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.